کی بات آئے، جب اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کی بات آئی، پھر اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم امن کے ساتھ اپنے گھر میں رہو، اسلام کہتا ہے گھر کو چھوڑو۔ اب غیرت کا سوال ہے، اب عزت کا سوال ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں سارے جب ان کے مذہب پہ بات ہوتی ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے مذہب کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اگر 200 سال بندہ پیچھے چلا جائے تو مسلمان بھی برداشت نہیں کرتا تھا، مسلمان بھی اپنے مذہب کی توہین برداشت نہیں کرتا تھا۔ 200 سال پیچھے چلے جائیں، زیادہ دور نہیں، یہ جب سے انگریز آیا ہے اس نے بہت سارا انسان کو بلکہ مسلمان کو خراب کیا ہے، اس کے ذہن کو بدلا ہے۔ ورنہ مسلمان تو ایسے تھے، اگرچہ روزہ تھا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، جسم کو توانائی کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو پس پشت ڈالا، بس سامنے یہ تھا اب اسلام کو ہماری ضرورت ہے تو ہم نے نکلنا ہے، ہم نے جانا ہے۔ 17 رمضان المبارک اور پھر فتح مکہ، بعض کہتے ہیں 16 رمضان المبارک، بعض کہتے ہیں 18 رمضان المبارک، المختصر فتح مکہ بھی رمضان المبارک کے اندر، یعنی رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ گھر سے نکلے، روزہ بھی تھا، اللہ کی فرما برداری بھی تھی، اللہ کا حکم بھی مانا ہوا تھا۔ عرب کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر، کالے پہاڑوں کے اندر گرمی کو برداشت کرتے ہوئے صحابہ کرام نے بھوک کو بھی برداشت کیا، سورج کی تپتی روشنی کو بھی برداشت کیا، اس کی پڑتی ہوئی کرنوں کو بھی برداشت کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے لیے نکلے تھے۔ اور حضرات ذی وقار اسی طرح کا ایک واقعہ 17 رمضان المبارک کو بھی پیش آیا، جب غزوہ بدر تھا۔ ایک طرف مسلمان تھے تو دوسری طرف اسلام کو العیاذ باللہ مٹانے والے تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا بندہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہے تو چاند تک تھوک نہیں پہنچتا، واپس پلٹ کے اپنے منہ پہ ہی گرتا ہے۔ یعنی ان کو اس چیز کا کیا پتا تھا کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس کو جتنی دبانے کی تم کوشش کرو گے یہ اتنا ابھر کر تمہارے سامنے آئے گا۔ یہ اسلام چیز ہی ایسی ہے، اسلام مذہب ہی ایسا ہے، اسلام کے اندر قوت ہی ایسی ہے۔ ایک طرف 313 کا لشکر، صرف 313، اور دوسری طرف تقریباً 1000 تھے، 3 گنا زیادہ تھے، لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک طرف صرف چند زرہیں، صرف چند گھوڑے، چند اونٹ تھے، اور دوسری طرف کئی گھوڑے تھے، کئی زرہیں تھیں، لاتعداد اونٹ تھے۔ ایک طرف مسلمانوں کے پاس ایک اونٹ پر سوار ہونے کے لیے 3 آدمیوں کا نام آیا تھا کہ ایک اونٹ پر 3 آدمیوں نے سوار ہونا ہے، اور دوسری طرف کفار کا یہ عالم تھا، ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، دوسرے دن 9 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ عالم تھا، اتنے وافر مقدار میں اونٹ تھے۔ تو دوسری طرف مسلمانوں کے لیے سواری کے لیے 3 بندوں کے ایک اونٹ پہ سفر کرنا تھا، یعنی یہ عالم تھا۔ لیکن اسلام کی طاقت تھی، اللہ کی نصرت جس کے ساتھ ہو، اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو، تو پھر سامنے کوئی ہو وہ اللہ کی نصرت غالب ہی رہتی ہے، کیونکہ رب نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ انسان سن، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو معاملہ ہے، غالب اسی نے آنا ہے۔ اور اللہ نے تو مسلمانوں کو بھی فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو سنو، اگر تمہارے اندر ایمان کامل ہے تو پھر تم پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، دنیا کے اندر میں تمہیں غالب کر کے چھوڑوں گا۔ اور اسی اسلام کی طاقت کے ساتھ، اسلام کے جذبے کے ساتھ مسلمانوں نے کئی ملکوں پر دنیا کے اندر حکومت کی اور کرتے آئے۔ بس جب مسلمانوں کا نظریہ پھرا، جب وہ مسلمان اپنے نظریے سے دور ہوئے، تو آج مسلمان دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج یہ تھوڑے دن پہلے کا واقعہ ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر پھر وہاں پہ یہودیوں نے دھاوا بولا، وہاں پہ 350 افراد کو تقریباً انہوں نے گھیراؤ کے اندر رکھا، کچھ کو شہید بھی کیا، وہاں پہ انہوں نے اسلحہ وغیرہ چلایا۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان پہلے تو ایسے نہیں تھے، ایک وقت تھا جب یہی فلسطین کے اندر رہنے والے یہودی اور یہی مسجد اقصیٰ جہاں پر مسلمانوں کا غلبہ تھا، یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھی، اور وہ وقت اس وقت تھا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکمران تھے، جب صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار تھے۔ کاش اللہ ہمیں اس طرح کے پھر بھی یہ قوت، یہ جذبہ، یہ ایمان کی روشنی اور چاشنی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر مسلمان اسی طرح اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور حضرات ذی وقار کہاں جوڑ بنتا تھا، کہاں 313 تھے اور کہاں 1000 کا لشکر تھا، وہاں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اسباب کے اندر یہ آتا ہے مکہ سے ایک قافلہ چلا، شام کی طرف گیا، جب اس نے واپس آنا تھا، تجارتی قافلہ تھا، وہ تقریباً 1000 اونٹ تھے اور ان کے اوپر 5000 دینار تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ 262 کلو سونا تھا ان کے اوپر، جس کو بچانے کے لیے وہ مکہ سے نکلے تھے۔ کافر ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ابو سفیان ان کو بلایا تھا، یہ سارا واقعہ تھا۔ اس کو بچانے کے لیے وہ نکلے، مسلمانوں کی جماعت میں نکلی، مسلمانوں کا ارادہ تھا کہ مال غنیمت ان کو حاصل کریں۔ رب کے محبوب نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے، صدیق و عمر کو کہا، آپ نے ان سے کہنے کے بعد پھر انصار صحابہ کی باری آئی، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا رب کے محبوب آپ جنگ کا کہتے ہیں، اگر آپ ہمیں حکم
حکم دے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر اتار دیں گے، کیوں کہ ہم یہی سمجھیں گے یہ آپ کا حکم ہے، یہ رب کا حکم ہے، یہ اسلام کی بقا کے لیے ہے۔ اور حضرت مقداد بن اسود نے تو انتہا کر دی، آپ نے فرمایا ہے رب کے محبوب ہم یہودیوں کی طرح نہیں، ہم موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے امتیوں کی طرح نہیں۔ انہوں نے کہا تھا فاذهب انت وربک، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، فقاتلا تم دونوں جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون ہم پیچھے بیٹھ کے تمہارا انتظار کریں گے، ہم پیچھے بیٹھنے والے ہیں۔ مقداد بن اسود کہتے ہیں رب کے محبوب اگر آپ کا حکم ہو تو ہم آپ کے آگے آگے چلیں گے، ہم اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھیں گے۔ تو حضرات عزیز وقار وہاں سے